بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم و معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عظمت رمضان پر ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ عنوان ہے روزہ کا فدیہ۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی جو آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے استفادہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا فدیہ کیا رکھا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ہے۔ سورہ بقرہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر نازل ہوا اور ترتیب کے لحاظ سے 2 نمبر پر موجود ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ روزے چند دن کے ہوتے ہیں، یعنی 30 دن، ایک ماہ۔ اللہ نے ان کو چند دن ارشاد فرمایا ہے کہ روزے چند دن گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو آدمی ہو تم میں سے بیمار، پس جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، یعنی ایک تم سے مراد کائنات ہے۔ کائنات میں اگر کوئی آدمی بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو فعدۃ تو گنتی من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ اگر کوئی آدمی روزہ کے مہینہ میں بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائے، جب وہ اپنے مقام پر منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو بعد میں وہ روزہ رکھے۔ جتنے روزے وہ اس ماہ میں چھوڑ دے، بعد میں ان کی گنتی پوری کر دے۔ آگے اللہ کا حکم صادر ہو رہا ہے کہ اگر انسان بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور پر جو لوگ یطیقونہ اس بات پر طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ اس بات پر طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃن، تو ان کے لیے فدیہ ہے، وہ بدلے میں طعام مسکین، مسکین آدمی کو کھانا کھلائے۔ جو آدمی ماہ رمضان میں کسی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے روزے کا، اس کا جو فدیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا۔ جب انسان مسکین کو کھانا کھلا دے گا تو اس کا اجر بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہو۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع، پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن تو نیکی ہے، پس جو آدمی یہ کام خوشی سے کرے گا تو یہ نیکی ہے۔ فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہت ہی خیر عمل ہے، بہت ہی نیک کام ہے۔ جو آدمی اللہ کا یہ فرمان اپنے آپ پر لاگو کرے گا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے نیکی کی۔ وَأَن تَصُومُوا،
اور یہ کہ وہ روزے رکھے خیر لکم تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے تو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ انسان ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین آدمی کو کھانا کھلائے، اگر وہ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر انسان اللہ کی بات کو جانتا ہے تو اس پر یہ واجب ہو گیا، اس پر یہ لازم ہو گیا کہ اگر وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس میں طاقت ہے تو وہ مسکین آدمی کو فدیہ کے طور پر، روزے کے بدلہ کے طور پر کھانا کھلائے۔ یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ اس کے لیے نیکی ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر تم جانتے ہو، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کا قانون جاننا جو ہے وہ واجب ہے، تو اس آیت کی روح سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ روزہ ہر حال میں رکھنا واجب ہے۔ لیکن اگر انسان بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر اس پر یہ فدیہ جو ہے وہ واجب ہے۔ روزہ کے بدلہ میں فدیہ یہ ہے کہ مسکین آدمی کو کھانا کھلایا جائے، ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین آدمی کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ روزے کا فدیہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے جو پوری عالمین پر لاگو ہے۔ تو یہ اللہ کا پیغام تھا جو میں نے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔